40 ہجری کے عشرۂ محرم کی تیسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ ولایت اور فضیلت کے موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ مالک کائنات ازل سے یہ چاہتا تھا کہ جس خلقت کو ہم مکرم بنا رہے ہیں، جسے ہم تکریم عطا کر رہے ہیں، یہ دونوں لفظ قرآن کے ہیں، جس میں اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو تمام مخلوقات پر شرف عطا کیا۔ اسی لیے اشرف المخلوقات کا خطاب لیے ہوئے انسان بیٹھا ہے۔ کہتے تو سبھی یہ ہیں کہ اللہ نے ہم کو اشرف بنایا ہے، لیکن یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مکرم اور اشرف کس وجہ سے بنایا گیا، کیوں فوقیت عطا کی گئی ہر مخلوق۔ یہ انسان کی فضیلت ہے کہ وہ جمادات، نباتات، حیوانات 3 سے افضل ہیں۔ تین مخلوقات سے افضلیت لیے بیٹھا ہے، مگر علی کی فضیلت کسی طرح سے نہیں۔ اپنے کو فضیلت دے رہا ہے خودی زبانی، کاش کہ دنیا کی تمام بسنے والی قوموں کو یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ اللہ نے لاکھوں مخلوقات بنائی، لیکن یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے کہ کیوں فوقیت دی گئی، وہ چیز کیا ہے جس کی بنا پر فضیلت دی گئی۔ یہ فضیلت انسان کو صرف علم کی وجہ سے ملی۔ بس یاد رکھیے کہ قرآن میں آدم کی خلافت کا قصہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ آدم کے مقابل فرشتوں نے دعویٰ کیا کہ ہم میں سے بنا، اس کو کیوں بنا رہا ہے؟ اللہ نے کہا اچھا تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو اسما بتاؤ۔ اب علم کی بات آ گئی، یعنی بتاؤ انہوں نے کہا جتنا علم تو نے ہم کو عطا کیا ہے ہم اس سے زیادہ نہیں جانتے۔ تب ہم نے آدم سے کہا اب تم بتاؤ۔ آدم نے بتا دیا تو اللہ نے اعلان کر دیا۔ اب سمجھ میں بات آئی؟ ہم نے اس کو
تم پر فضیلت دی ہے علم کی وجہ سے. یعنی انسان اپنی فضیلت تمام مخلوقات پر علم کی وجہ سے لیے بیٹھا ہے. یہی بات ہم 1400 سال سے کہہ رہے ہیں. جو علم امت میں علی کا تھا کسی کا نہیں. اور رہ گئی یہ بات کہ امت نہیں، انبیاء کے علم پر علی کے علم کو فضیلت حاصل ہے. اس لیے کہ سرکار دو عالم کا علم 1,24,000 انبیاء سے افضل ہے. یہ ہر مسلمان کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو علم پیغمبر کو دیا گیا، آدم سے عیسیٰ تک کسی پیغمبر کو اللہ نے وہ علم نہیں دیا. لیکن علی نے کہا کہ رسول اللہ نے جب مجھے زبان چسائی تو مجھ پر 1,000 علم کے دروازے کھل گئے. کیا کسی پیغمبر نے نبی آخر کی زبان چوسی ہے؟ علی افضل ہے یا انبیاء؟ ایک 1,000 علم کے دروازے مجھ پر کھل گئے اور میں نے ایک ایک دروازے سے 1,000 دروازے. دیکھیں بچوں کے لیے میسج ہے، جوانوں کے لیے ایک پیغام دینے جا رہا ہوں. میرے سامنے وہ چہرے ہیں جو رات و دن علم حاصل کرنے میں تگ و دو کر رہے ہیں. ان کو سمجھا رہا ہوں کہ کیا براہ راست یہ اعلان اللہ نہیں کر سکتا تھا کہ نور کے 2 ٹکڑے ہیں، جتنا علم نبی کے پاس ہے اتنا ہی ولی کے پاس ہے. لیکن علی نے یہ اعلان کیوں کیا؟ کہ ایک بزرگ نے، بڑے نے مجھ پر علم کے دروازے کھولے، لیکن میں نے ہر دروازے سے 1,000 دروازے بنائے. استاد کا کام ہوتا ہے کہ وہ علم عطا کرے، شاگرد کا کام ہوتا ہے اس کو پڑھا. یہ زمانے کا دستور ہے، یہ زمانے کو علی نے سکھایا کہ جتنا سے مل جائے اسی پہ بیٹھے نہ رہنا. اب یہ کہنا کہ آپ اتنا زیادہ علی کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ارے احمق، اگر علم آگے بڑھانا تو ذکر علی. ذکر ہوگا کہ طالب علم کیا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ اب علی سے بڑا عالم اگر ہو، اللہ کہتے ہیں میرا نام عالم ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے سارا علم اپنے نبی کو عطا کیا. نبی کہتا ہے میں نے اپنا سارا علم علی کو دے دیا. اب اس کے بعد کس کا ذکر ہے؟
علی کے علم کو جانا ہے مہدی تک. علی تو علم کا سمبل ہے. نام آیا اور دونوں چیزیں الگ نہیں ہیں. علم کے معنی علی ہیں, علی کے معنی علم ہے. کسی کا نام تو ایسا ہو کہ تصور میں نام آئے یا زبان پہ نام آئے اور سامنے علم آ جائے. ہم نے تو کوئی دوسرا نام ایسا دیکھا نہیں کہ جہاں نام آئے اور تصور علم آ گیا. ہم نے تو نہیں دیکھا. اور اکبر الہ آبادی نے بہت آسانی سے طلباء کو سمجھا دیا. جب علی گڑھ یونیورسٹی تو انہوں نے کہا دیکھیے ہر طالب علم کو علم حاصل کرتے ہوئے اپنے دل میں علی کو رکھنا ہے. یہ میم تو ادھر تے ہے ادھر میم ہے, بیچ میں لکھا ہے علی. آئیں گے اوپر لکھا جائے گا میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی لکھا گیا علم حاصل کرنا ہے تو چین جاؤ, اس لیے کہ پیغمبر اور علی سے بڑھ کر اقوال علم پر کسی کے نہیں ہیں. تو کس کے اقوال لکھے جائیں؟ وہ ایک ہی چیز ہے. اگر آپ کہیں میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے, اسی کا ترجمہ ہوتا ہے علم حاصل کرنے جاؤ چاہے چین جانا پڑے. دونوں حدیثیں ایک ہی ہیں اور بہت سمجھا چکا ہوں, بتا چکا ہوں کہ حدیث عربی میں ہے, اردو میں نہیں ہے. حدیث یہ لوکانا فی السین, اگر علم حاصل کرنا ہے تو سین جاؤ, اس لیے کہ عربی میں چے نہیں ہوتا, پہلے سین کہا تھا. آپ نے ترجمہ ساؤنڈ کے اعتبار سے سین کا چین کیا, لغت نہیں دیکھا کہ پیغمبر نے جو حدیث کہی ہے وہ سین لکھا کیسے جاتا ہے. جب حدیث لکھی جاتی ہے تو سواد سے سین لکھا جاتا ہے, سین سے نہیں. اگر سین سے سین لکھا جائے تو اس کا مطلب ہوگا سینا, یعنی کوہ سینا, سینا والا پہاڑ. سین کے معنی سینا یعنی کوہ طور پہ جاؤ, کوہ سینا پہ جاؤ اگر علم حاصل کرنا. لیکن پیغمبر نے سواد سے سین کہا اور اب تک حدیث سواد سے لکھی جاتی ہے. اب جب لغت آپ دیکھیں گے عرب کی کہ سین کسے کہتے ہیں تو وہاں آپ کو چین لکھا ہوا نہیں ملے گا. تو آپ نے حدیث کا ترجمہ غلط کیا اردو میں. سین کا ترجمہ چین نہیں ہے,
ہر عربی لغت میں سواد سے سین کے معنی لکھے ہیں. نہیں تو پہلے یہ تو طے کر لیں، یہ تو بتا دیں گے کہ سین کے آگے کیا لکھا ہے، لیکن پہلے یہ تو بتا دیں کہ عربی میں چین کو کیا کہتے ہیں. چین کو کیا کہتے ہیں؟ چین کا نام کیا ہے؟ کیا چین والے خود اپنے کو چین کہتے ہیں؟ ان کا اپنا نام کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو، ان کا اپنی زبان میں نام ہے سائیکو. چینی اپنے ملک کو سائیکو کہتے ہیں. یہ سب سے قدیم نام چین کا ہے. چین نہیں بولتے، یہ تو اب ہم آپ چائنا چین سے چائنا بنا لیا. چین سے چائنا بنایا، کوئی چین والے چائنا نہیں کہتے، وہ اپنے کو سائیکو کہتے ہیں. چین کو کیا کہتے ہیں؟ تو لغت تو دیکھیں گے نا. دیکھیے لغت دو طریقے کی ہوتی ہے، دو طریقے سے بنتی ہے اور دونوں طریقے کی بازار میں ملتی ہے. ایک وہ کہ جو اسٹوڈنٹ انگریزی میں بہت تیز ہے وہ والی لغت خریدے گا، انگریزی والی. انگریزی لفظ دیکھا اور پھر اردو میں اس کا ترجمہ دیکھ لیا. لیکن کمزور جو انگریزی میں ہوتا ہے طالب علم، وہ والی لغت خریدتا ہے کہ اردو لفظ دیکھ کر یہ دیکھنا کہ اس لفظ کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں. دونوں طرح کی چھپی ہوئی لغتیں موجود، تو آپ دونوں طریقے سے دیکھ لیجئے. یہ دیکھیے عربی اور انگریزی لغت دیکھ لیجئے، اردو اور عربی دیکھ لیجئے. یہ پتہ لگا لیجئے کہ چین کو عربی میں کیا کہتے ہیں. تو اردو عربی لغت، عربی اردو لغت. تو اب جب آپ اردو لغت میں دیکھیں گے کہ چین کو عربی میں کیا کہتے ہیں، تو عربی میں چین کو کہتے ہیں غزن. غین زواد نو غزن، غزن نہیں، وہ ہے غزن جو ہے وہ غین زی نو، وہ غزن غزنوی والا غزن ہے. اور یہ غزن ہے زواد سے. اب عربی تو پڑھے گا غدن، غدن غدن، ہم پڑھیں گے غزن. چین کو عربی میں غزن کہتے ہیں اور خود چائنیز اپنے کو سائیکو کہتے ہیں. تو عربی میں چین کا لفظ جو ہے وہ ہے ہی نہیں، غزن. تو اگر سرکار کہتے کہ چین جاؤ تو کہتے غزن. عربیوں سے کہتے جو تم کہتے ہو چین کو وہاں جاؤ. آپ نے کہا لوکان فی السین. اب جب آپ سواد سے سین دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا تلاش کرتے ہوئے کہ نجف کا پرانا نام سین ہے. پیغمبر نے خبر دی تھی کہ گھبرانا نہیں، اگر تم نے علی سے دشمنی رکھی تو پھر علم حاصل نہیں کر سکو گے. علم حاصل کرنا ہے تو نجف تک چلے جانا. تو اب ترجمہ یہی ہوا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. علم حاصل کرنے جاؤ، نجف دروازہ وہاں ہے. علی کو چھوڑ کر علم حاصل نہیں کیا جا سکتا. اس بات کو اللہ نے چاہا کہ ہم عالم، ہمارا نبی عالم، ہمارا ولی عالم. اور
جاہل کو نہیں ملتی، اس لیے کہ اس جاہل نے دعویٰ بھی نہیں دعویٰ نہیں کیا، کر بھی نہیں سکتا۔ ولایت کے لیے علم ضروری ہے، تو ولایت کی ایک فضیلت علم ہے، اور شروع میں ہی مکے میں اس بات کو اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے الذین کفروا لست مرسلا، کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مرسل نہیں ہیں، آپ رسول نہیں ہیں، یہ انکار کر رہے ہیں۔ سورہ رعد 13واں سورہ، آیتیں آخری، سورہ ختم ہو رہا ہے اور گفتگو ہو رہی ہے۔ الذین کفروا لست مرسلا، یہ کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مرسل نہیں ہیں، یا آپ کو مرسل تسلیم نہیں کر رہے ہیں، رسول تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ قل نہیں کر رہے تو ان سے کہیے، یہ مانے یا نہ مانے، ان سے کہیے الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، ان سے کہہ دیجئے ہمارے لیے کافی ہے ایک اللہ اور ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، جو ہماری رسالت ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ یعنی واو لگا کر یہ بتا دیا الگ الگ، احمد آئے، محمد آئے، یوسف آئے اور یعقوب آئے، یہ آئے اور وہ آئے۔ جب واو لگایا جاتا ہے تو شخصیت الگ الگ ہوتا ہے۔ بہت کوشش کی، لکھنے والوں نے اس آیت کا ترجمہ کیا جو اللہ ہے وہی عالم کتاب ہے، لیجئے، لیکن اس واو نے مفسرین کی کوششوں پہ پانی پھیر دیا۔ ایک گواہ اللہ ہے اور ایک گواہ وہ ہے جو عالم کتاب ہے۔ شروع سے دو گواہ ہیں، اور میں تو ایک اور عجیب بات کہوں گا۔ آپ کہہ رہے ہیں اللہ نبی کی رسالت پر گواہ ہے، تو پھر میں پوچھوں مکے میں کس دن آیا تھا گواہی دینے؟ اور کیا کافروں سے بات کی تھی میں گواہ ہوں؟ کافر قرآن کب مان رہے تھے؟ کیا آپ یہ کہیے کہ قرآن کے ذریعے اللہ اپنے کو گواہ منوانا چاہتا ہے تو وہ مان کب رہے تھے؟ جب مرسل نہیں مان رہے تھے تو کتاب کو کیسے مان لیں گے؟ اور وہ کہہ رہے تھے یہ کوئی رب ہے جو دکھائی نہ دے۔ وہ محمد کے رب کو ماننے کو کہاں تیار تھے جو یہ مان لیتے کہ ان سے کہیے، کہہ دیجئے تم مانو یا نہ مانو، دو گواہ کافی ہیں۔ تو پہلا ہی گواہ جو ہے وہ آ ہی نہیں رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک گواہ تو ایسا ہو رسالت پر جو نظر آتا ہو۔ اب گھبرا نہ جائیے گا، گواہ اللہ نے رسالت پہ دو رکھے، ایک اپنے کو رکھا، ایک عالم کتاب کو رکھا، لیکن اس کو یہ اطمینان تھا کہ جو دوسرا گواہ دے رہا ہوں وہ اپنے کو تو منوائے گا گواہ، مجھے بھی منوا۔ علم
گفتگو آیت پر ہوگی، کل بھی ہوگی، پرسوں بھی ہوگی. 70 علی کی فضیلتیں علی کی زبان سے. آپ ولایت کو آسان سمجھتے ہیں. علی کو ولی اللہ نے قرار دیا، تو علی کی ولایت کی تصدیق کے لیے پہلے اللہ نے اپنے کو ولی کہہ لیا. پہلے دن گفتگو ہو چکی، پھر رسول کو ولی کہہ دیا، پھر علی کو ولی کہا. کیوں؟ پہلے اپنے کو ولی کہا، پھر رسول کو ولی کہا. کیوں؟ پھر کہا علی ولی. پہلے 2 گواہ ولایت کے بنا لیے، اب لوگ پریشان ہوتے ہیں 3 ہی کلمے کیوں ہیں؟ 3 ہی رہیں گے، کلمے 3 ہی رہیں گے. ازل سے 3 کلمے لوح پہ لکھے ہیں، قلم نے لکھا ہے، اللہ نے بولا تھا، قلم نے پوچھا تھا کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا لکھ لا الہ الا اللہ. قلم تھما، اب کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا لکھ محمد الرسول اللہ. قلم نے کہا اب کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا لکھ علی ولی اللہ. قلم تھما، اب کیا لکھوں؟ قلم نے کہا اب کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا علی ولی. کلمے کلمہ عربی کو کہتے ہیں کہ 3 ٹکڑے جہاں پر ملا دیے جائیں وہ کلمہ کہلاتا ہے. صفت ہے خاص عربی زبان. 3 ٹکڑے رکھ دیجئے اسے کہیں گے کلمہ. لیکن شرط پوری نہیں. شرط پوری کب ہوگی؟ شرط پوری ہوگی جب ایک کوئی چیز تینوں میں مشترک ہو. تو پہلے ٹکڑے میں بھی وہ بات پائی جاتی ہو، دوسرے میں بھی پائی جاتی ہو، تیسرے. پہلے ٹکڑے میں اللہ ہے، دوسرے ٹکڑے میں اللہ کا رسول ہے، تیسرے ٹکڑے میں اللہ کا ولی ہے. تینوں چیزیں الگ الگ ہیں. یہ اللہ ہے، یہ رسول ہے، یہ ولی ہے. اب ہم تینوں چیزوں کو مشترک کرتے ہیں. اللہ ہے، رسول اللہ ہے، اب ہم علی اللہ ہے. نہیں ہو سکتا، یہ شرک ہو جائے گا، یہ شرک ہو جائے گا. اب اس سے زیادہ غضب ہو رہا ہے مشترک کرنے میں. اللہ رسول ہے، رسول رسول ہے، علی رسول ہے. ارے ایسا بھی نہیں ہو سکتا. نہ تینوں اللہ ہیں نہ تینوں رسول ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے تینوں. اللہ والی، نبی والی، علی والی. یاد رکھنا میرا جملہ، کلمہ ثابت ہی نہیں ہے علی ولی اللہ کے. پھر ہوا میں ہے، آپ ہوا میں پڑھ رہے ہیں.
ثابت ہی ولایت سے کلمہ ہوگا. ولایت چھوڑا کلمے گئے. سمجھے نا آپ؟ تو اللہ نے علی کو فضیلت عطا کرنے کے لیے پہلے وہ فضیلت خود اپنے لیے بیان کی. اب جو لوگ فرقے ہیں الگ الگ جو کہتے ہیں کہ علی اللہ ہیں، نہیں، وہ ظرف کی بات ہے. آپ علی کو سمجھے نہیں، آپ علی کی فضیلت کو نہیں سمجھے. علی فضیلت نہیں ہے، اللہ کا ولی بن جانا سمجھے نہیں. ارے ابھی تو یہ کہا ہے اللہ کا ولی ہونا نہیں. اب آگے تو سن لو، علی اللہ نہیں ہے لیکن اللہ علی ہے. حضرت مولانا محمد میدان میں آئے اور رجس پڑھا. میر انیس کہتے ہیں دونوں بچوں نے رجس پڑھا. اس میں جد اعلی ہے ابو طالب والا. اس میں جد اعلی ہے ابو طالب والا. جس شیر نے احمد سے شہنشاہ کو پالا. عصمت میں فزوں سب سے شرافت میں دوبالا. جس کا ہے علی سا پسر اقدس و اعلی. اعلی سے جو مشتق ہے تو اعلی سے علی ہے. ایمان میں اس کے جسے شک ہے وہ سقی ہے. دیکھیے اعلی سے مشتق ہے یعنی اعلی سے علی لیا گیا ہے. وہ اعلی ہے یا علی ہے، لیکن پھر اسے اطمینان نہ ہوا جب تک کہ اس نے یہ نہ کہہ لیا کہ میرا نام علی ہے. ارے قرآن میں دیکھ لو جہاں اللہ کے نام لکھے ہیں اس میں علی نام. قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی. قرآن میں دیکھ لو جہاں اللہ کے نام لکھے ہیں اس میں علی نام. علی العظیم، علی الکبیر. بار آئی میں علی العظیم ہوں، میں علی الکبیر ہوں. تو کبیر کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کبیر کے معنی بڑا. میں بڑا علی ہوں. علی الکبیر. دیکھیے چاند رات سے اب تک بار بار میرے آج بھی اور پچھلی ساری تقریریں اب ہم کیا کریں؟ آپ سمجھتے ہیں علی پہ ہو رہی ہے. اور تقریر ختم بھی اللہ کے ذکر تک ہوتی رہے. اللہ پہ تقریر ہو رہی ہے. میں کہیں سے اللہ کو مائنس کر کے آل محمد کا ذکر نہیں
نام ادھر علی مل جائے گا. اگر میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اللہ کا نام علی ہے تو کسی کو اگر کوئی تشویش ہو رہی ہے تو پریشانی دور کر لیں. عالم عالم ابھی ایک اسٹوڈنٹ کے لیے اس کا ٹیچر بھی عالم ہے اور ماں بھی عالم ہے اس لیے کہ وہ سکھا رہی ہے بچے کو. کتنے عالم مانتے یاد رکھنا یہ اللہ رسول کے بعد دنیا کا سب سے بڑا عالم بول رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے 70 منقبتیں 70 میری فضیلتیں جو میں خود بیان کر رہا ہوں. کل پہلی فضیلت پڑھی تھی کہ علی فرماتے ہیں میں نے ایک لمحے کے لیے شرک نہیں کیا. لیکن دوسری فضیلت بیان کرتے یہ ہے کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی یعنی اوروں نے پی ہے. میں نے کبھی دیکھیے بچے کی بات صلوات پڑھے. بچے کی بات بچے پہ نہیں. زمانے میں
انگلینڈ کے وزیر اعظم تھے. صبح کے اخبار میں نے خبر پڑھی کہ رات کو کچھ لڑکے شراب کے نشے میں پکڑے گئے جو ہوٹل سے نکل کر سڑک پہ اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے. پولیس ان لڑکوں کو اٹھا کر جیل خانے لے گئی. جب وہاں ان کی انکوائری شروع ہوئی اور بلدیتیں لکھی جانے لگیں تو پتہ چلا اس میں ایک لڑکا انگلینڈ کے وزیر اعظم ٹونی بلیئر کا ہے. ظاہر اسمبلی میں شور ہو گیا کہ جو لڑکے رات پکڑے گئے ہیں شراب کے نشے میں اس میں ایک وزیر اعظم کا بیٹا بھی ہے. اب آنا ہے وزیر اعظم کو اسمبلی میں، اسمبلی ہال میں داخل ہوگا. یہاں کی اسمبلی تو ہے نہیں، وہ انگلینڈ کی اسمبلی ہے. وہاں کی جو اسمبلی ہے اس پہ جو گھڑی لگی ہے اس کا ٹائم دیکھا جاتا ہے پورے ورلڈ میں کہ اسمبلی ہال کی گھڑی جو بجا رہی ہے وہ ہے صحیح ٹائم. تو جو ان کا ٹاور سب سے اہم ہے تو اسمبلی کتنی اہم ہوگی. تو اب آنا ہے وزیر اعظم کو تو کچھ تو جواب لائے گا، اس لیے کہ چاروں طرف سے نگاہیں اٹھیں گی. تیرا بیٹا رات شراب میں پکڑا گیا، پیتے ہوئے نشے میں پکڑا گیا. آتے ہی اس نے تقریر شروع کی اور اس نے پہلا جملہ کہا کہ مجھے آج اندازہ ہو گیا کہ کسی ملک کی وزارت کرنا آسان ہے لیکن بیٹے کی تربیت کرنا مشکل ہے. نہیں سمجھے، نہیں سمجھے. وزاروں ابھی گود میں تھے، ابھی تو دودھ پیتے بچے تھے جبھی جا کے لے آئے کہ میں پالوں گا. پتہ چلا ادھر سے کہا گیا تھا کہ اگر دعوت ذوالعشیرہ کے دن کافروں نے اتنا کہہ دیا کہ یہ بچہ جو آج تمہاری رسالت کی گواہی دے رہا ہے یہ ابو طالب کی تربیت میں تھا تو کوئی بھی الزام لگا سکتے تھے. اتنا بڑا الزام لگا دیا. ابو طالب کیا تم کلمہ پڑھو گے؟ یہ روایت بھی آ گئی، صحیح بخاری میں آ گئی. اس لیے لے آئے تاکہ میری گود میں پلے، اس لیے کہ میں نبی ہوں اور نبوت کا اعلان کروں گا تو لوگ دیکھ لیں جو گواہی دے رہا ہے وہ میری گود میں پلا ہے. کیا علی کو یہ کہنے کی ضرورت تھی؟ دوسری فضیلت یہ بیان کرنے کی ضرورت، یہ فضیلت ہے کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی. یہ کیوں علی نے دوسرے نمبر پر شرک کے بعد اس فضیلت کو سر فہرست رکھا تاکہ بتائیں کہ میں ابھی بچہ تھا اور رسول کی گود میں پلا ہوں. جب میں نے نہیں پی تو اب یاد رکھنا نہ باپ نے پی نہ دادا نے نہ پردہ. بتانا تھا کہ رسول نے پالا ہے، تربیت کی ہے، تربیت رسول کی ہے. یعنی علی نے بتا دیا سوچ سمجھ کر مجھ پر اعتراض کرنا، تربیت رسول کی ہے. میں نے جملہ کیا کہا تھا؟ بچے کی بات بچے پہ نہیں رہتی، بزرگوں پہ جاتی ہے. علی کو اپنے بزرگوں کی لاج رکھنی تھی. اتنا جل گئے لوگ علی کی اس فضیلت سے. ہاں آیت کسی اور کے لیے اتری تھی،
جب نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جائیں، تھی کسی اور کے لیے۔ علی نے کہا نہیں، عبد المطلب کا قول ہے میں نے اپنے اوپر شراب کو حرام قرار دیا ہوا ہے، جس کا دادا یہ کہہ رہا ہے اس کا پوتا یہ بول رہا ہے، ضروری تھا کہ علی فضیلت میں اس کو لائے، اس لیے کہ عرب میں عام تھی۔ اب یاد رکھنا جو علی کا ماننے والا ہوتا ہے وہ اس سے نفرت کرتا ہے، اس لیے کہ یہ نجاست ہے۔ اور یاد رکھنا اگر کسی میں یہ عیب نہ ہو اور اگر آپ لگا دیں الزام جھوٹا تو اس کی سزا اسلام نے رکھی ہے کہ اتنے ہی کوڑے مارو جتنے کوڑے شراب پینے پہ مارے جاتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا کہ اگر کوئی کسی مومن کو شراب کا الزام دے رہا ہے تو ایک دو کوڑے نہیں، جتنی بار دہرائے گا اس مومن کے لیے اتنی بار امام زمانہ کوڑے ماریں گے۔ یہ کسی پر کبھی بغیر سوچے سمجھے، بغیر گواہی کے اور ثبوت کے کوئی الزام مت لگائیے گا۔ یہ علی فضیلت بیان کر رہے ہیں، تنہا اپنی گواہی خود دے رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ علی کی گواہ رسول اللہ کی آغوش، اس لیے علی کو اطمینان ہے۔ اور پھر سب سے بڑا اطمینان یہ ہے علی کو کہ میرے کردار پہ رسالت تو گواہ ہے، اے اللہ اپنے گھر میں پیدا کر کے گویا کعبے کی گواہی بھی لے لی کہ میں طاہر و اطہر باپ کا بیٹا ہوں، طاہر و اطہر عصمت ماں بی بی کا بیٹا ہوں، اور عصمت ماں گود میں پلا ہوں۔ ایک ایک فضیلت کی میں تشریح کرتا جا رہا ہوں۔ دوسری تقریر اور دوسری فضیلت اب فرماتے ہیں، تیسری فضیلت یہ ہے کہ رسول خدا نے میرے بچپن میں میرے والد سے مجھے مانگ لیا تھا، لہذا میں نے ان کے ساتھ کھایا پیا، میں ان کا مونس ہوں اور میں ان کے ساتھ گفتگو کرنے والا ہوں۔ یعنی نبی نے اپنا ساتھی خود انتخاب کر لیا کہ مجھے باتیں کس سے کرنی ہے، مجھے باتیں کس سے کرنی ہیں۔ بچے سے باتیں ہوتی ہیں، ہاں ہوتی ہیں لیکن بزرگ کی زبان بدل جاتی ہے۔ عجیب بات ہے، ارے بھائی بچے کی زبان آپ بدلیے لیکن زمانے کا عجیب دستور ہے، ابا تتلانے لگتے ہیں۔ ارے جو آئے گا بچے سے گفتگو شروع ہوئی اور تتلانے لگے، ہاں تو بیٹا کیا تھا دے لو، ارے وہ بول رہا ہے تتلا کے تو آپ بھی تتلا کے، لاڈ ہے، پیار ہے۔ پتہ چلا زبان بچے سے بات کرنے کے لیے اختیار، میں تو یہ کہوں گا اگر آپ تتلا کے بات نہ کرتے وہ کبھی تتلاتا ہی نہیں۔ اگر آپ صاف زبان اپنی بولتے تو وہ خود ہی سوچتا کہ جو لفظ یہ بول رہے ہیں وہی ہم بولے۔ تو پھر ہم زبان ہونا ضروری ہے۔ بچے کی زبان پہ نہ جائیے، آپ اپنی زبان میں بات کیجئے تو بچہ پھر آپ کی زبان میں بات کرنے لگے گا۔ اچھا تو کتنے بڑے بچے سے بات ہوتی ہے؟ کہتے ہیں جب بچہ گود میں لے کر بزرگوں کے پاس لایا جاتا ہے تازہ نومولود، تو اس کے ہونٹوں پہ وہ پہلے سے تیاری ہوتی ہے، چاندی کی کٹوری میں زعفران گھول کے رکھتے ہیں
اور ذرا سا زعفران لے کے بچے کے ہونٹ پہ لگا دیتے، بس زعفران لگا اور وہ مسکرایا. یہ بچے کی پہلی مسکراہٹ ہوتی، ورنہ پیدا تو روتا ہوا ہوتا. یعنی اب رو چکا، اب یہ مسکرائے، اس کی زندگی مسکراتے گزرے. اس لیے زعفران کو تشبیہ دیتے ہیں ہنسی سے، زعفران زار ہو گئے، یعنی ہنستے ہنستے زعفران کھلنے لگا. یہ وجہ پتہ ہے زعفران سے ہنسی اور مسکراہٹ کا کیا رشتہ ہے؟ اب ایسی باتیں بتاتے ہیں آپ کو، اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرتا جو ہم اتنی معلومات میں اضافہ کر. کشمیر میں زعفران کے باغ ہوتے ہیں، لیکن وہ باغ زمین میں نہیں اگتے، کشتیاں تیر رہی ہوتی ہیں دریا میں، اور کشتی میں زعفران بویا ہوتا ہے. تو مشہور یہ ہے کہ اگر زعفران جب کھل اٹھتا ہے، زعفران کا پھول جب کھلتا ہے، جیسے انسان کی نظر زعفران کے کھیت پہ پڑتی ہے وہ ہنسنے لگتا ہے. اس لیے یہ محاورہ آیا، یہ تو زعفران زار ہو گئے. زعفران دیکھ کر ہنسی آتی ہے، بلکہ زعفران کا نام سن کر ہنسی آتی ہے، اس لیے بچے کے ہونٹوں پہ زعفران لگا دیتے ہیں. تو اب پہلی گفتگو جو ہوتی ہے وہ اشارے میں ہوتی ہے. یعنی بزرگ کے پاس لایا گیا تو انہوں نے یہ والی انگلی یہ رکھا، یہاں پہ بچے کو گدگدی ہوتی اور وہ ہنسا، آنکھیں کھولی اور مخاطب ہوا اور گونگا شروع ہو گئی. یہ پہلی گفتگو بزرگوں کی بچے سے شروع ہوتی ہے. بھائی بس یہی کہتے ہیں عباس بن عبد المطلب کہ ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے ایک سایہ برآمد ہوا اور وہ رکن یمانی کی طرف گیا، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا چاندنی رات تھی، 13ویں کا چاند تھا، کامل ہو رہا تھا، اور وہ سایہ پھر کعبے کے اندر چلا گیا. سمجھ میں نہ آیا کہ اندر کیسے سما گیا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دن نکلا، دن چڑھا، تو میں نے دیکھا عبداللہ کا لال دوش پہ چادر ڈال کر تیز قدموں کے ساتھ کعبے کی طرف چلا. کعبے کی طرف چلا، لیکن کعبے کے دروازے میں تالا لگا تھا. تو ہم نے یہ دیکھا کہ عبداللہ کا بیٹا رکن یمانی کی طرف گیا. یہ رکن یمانی کیا ہے؟ یعنی 4 کونے تقسیم تھے کچھ قبائل کے لیے کہ اتنے قبائل اس کونے پہ دعا کریں گے. سب کے نام ہے، رکن شمالی، رکن جنوبی، رکن یمانی، سیدھے ہاتھ کا رخ، یمن کہتے سیدھے ہاتھ کو. اس طرف یمن تھا اور سیدھے ہاتھ کو کہتے ہیں یمن. یمانی یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف کا رخ خانہ کعبہ کا. تو یہ ہاشم کے دعا مانگنے کی جگہ تھی، اسی لیے وہیں پر فاطمہ بنت اسد آئی تھی. عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں وہیں پر عبداللہ کا لال آیا، اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کچھ دعا پڑھی. جیسے ہی دعا پڑھی ویسے ہی وہ دیوار شق ہو گئی، محمد اندر چلے گئے. کعبے کے دروازے میں تو تالا پڑا تھا. اور پھر دیکھا کہ اسی طرف سے دیوار پھر شق ہوئی، ایک بار نہیں ٹوٹی، 3 بار ٹوٹی ہے، اس لیے اب تک ٹوٹی ہوئی ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ آگے آگے محمد تھے، پیچھے خاتون برقع پوش چادر میں تھی، اور نبی کے ہاتھوں پر نومولود. یہ ہے جناب اندر داخل ہوئے رسول اللہ. قریب پہنچے، ابھی تو آمد ہوئی ہے، اب وہاں زعفران، مسکراہٹ، رونا اور یہ اور وہ، تو یہاں تو پتہ چلے کہ یہاں کیا ہوا. ہاں یہاں کیا ہوا؟ حسین بخش جاڑا حجت الاسلام ہے، عالم ہے، 14 جلدوں میں تفسیر قرآن لکھی ہے، چھپی ہوئی آپ کو 14 کی 14 جلدیں مل جائیں گی. اچھا کیا کریں گے خرید کے؟ دکان پہ جائیے گا، ذرا دکھائیے، پلٹ کے دیکھتے رہیے گا، وہ سمجھے گا خریدیں گے.
کیا کریں گے خرید کے؟ گھر میں قرآن موجود ہے. دیکھتے رہیے گا جو بات بتا رہا ہوں وہ دیکھ لیجئے گا نظر بچا کے دکاندار کی. سورہ مومنون کھولیے گا اور جیسے ہی آپ کھولیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت، اس پہلے آیت پہ نشان بنا ہوگا کہ اس کی تفسیر حاشیے پہ دیکھو تو آپ نیچے لکھا ہوا دیکھیں گے کہ آیت کے ہی ذیل میں سورہ مومنون کے نیچے ایک واقعہ حسین بخش جاڑا نے لکھا ہے، اور وہ یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ کعبے میں پہنچے، فاطمہ بنت اسد کی گود سے علی کو لیا اور اپنے ہاتھ پر علی کو لیا، اور لینے کے بعد اب وہ لکھ رہے ہیں ذمہ دار حسین بخش جاڑا ہے، میری ذمہ داری نہیں ہے، بچے کو ہاتھ پہ لیا اور جیسے ہی بچہ ہاتھ پر آیا ایک بار رسول اللہ نے فرمایا یا علی کچھ سناؤ. کچھ سناؤ. تو علی نے پیغمبر سے فرمایا، ہاتھ پر گفتگو بھائیوں میں شروع ہو گئی. کہاں سے میں نے تمہید کی ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو پہلی زبان کیا ہوتی ہے، گفتگو کیا شروع ہوتی ہے. یہ کس بات پہ پڑھ رہا ہوں؟ علی کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ میں نبی سے گفتگو کرنے والا ہوں. ارے جب آپ ساتھ رہتے ہیں تو گفتگو تو کرتے ہوں گے، یہ آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میں نبی سے گفتگو، یعنی وہاں بھی گفتگو کرتا تھا، یہاں بھی کی اور معراج میں بھی، یہاں بھی کی وہاں بھی کی، وہاں بھی کی اور یہاں بھی کی، اور کہا علی کو سناؤ. تو اب حسین بخش جاڑا لکھتے ہیں کہ اس لیے یہاں پر سورہ مومنون کی تفسیر میں لکھ رہا ہوں کہ علی نے کہا یا رسول اللہ کیا سناؤں؟ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں؟ دعوت ذوالشیرہ شروع ہوگا. علی 12-13 برس کے ہوں گے، نبی 40 برس کے ہوں گے، پھر پہلی وحی اقرا آئے گی. ابھی تو علی آئے ہیں، علی آئے ہیں، آیا نہیں آیا. علی آئے، ہاں یہ کہہ لیجیے آیا بن کے علی آیات بن کر آ گئے. تے کو حذف کر دیتے ہیں تو آیت کو آیا بولتے ہیں عربی میں. آیت، آئے پر آئے، آئے پر آئے. اردو میں محاورے آ گئے. کیا مطلب؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. عالم کتاب شرط نہیں لکھی، کون سی کتاب؟ یعنی جتنی کتابیں میں نے نازل کی ہیں ہر کتاب کا وہ عالم ہے. اب پتہ چلے گا. رسول اللہ نے فرمایا یا علی قرآن سے سناؤ، یا علی قرآن سے سناؤ. علی نے کہا یا رسول اللہ کہاں سے سناؤں؟ کہاں سے سناؤں؟ رسول اللہ نے فرمایا سورہ مومنون سناؤ، سورہ مومنون سناؤ. علی نے سورہ مومنون کی تلاوت شروع کی، ابھی رسول کی گود میں ہیں، آغوش میں. سورہ مومنون پڑھنا شروع کیا. اب وہ کہتے ہیں اس لیے میں شروع ہی میں لکھے دے رہا ہوں کہ علی نے آتے ہی یہ سورہ تلاوت فرمایا رسول اللہ کی گود میں آ کر. اب میں کس سے پوچھوں؟ رسول اللہ سے پوچھوں کہ علی سے کہ سورہ مومنون کی تلاوت کیوں ہو رہی ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اس وقت ائمہ سے پوچھا ہوگا کہ علی نے آتے ہی رسول اللہ کو سورہ مومنون کیوں سنایا.
تو وجہ یہی معصومین نے بیان کی کہ رسول اللہ نے علی سے اس لیے فرمائش کی کہ علی کے شیعوں کا اس سورے میں ذکر ہے، تو امام ایسا ہو کہ آتے ہی دنیا میں عصمت ماں گود میں آپ کا تذکرہ۔ اب جملہ کہہ دوں کہ بھائی جب عصمت مآب گود میں، عصمت مآب امام نے عصمت مآب کتاب کے عصمت سے بھرے سورے کی تلاوت کی جس میں علی کے شیعوں کا ذکر تھا، تو اس کا رزلٹ یہ مجمع ہمارے ملک پاکستان کا سب سے قابل احترام طبقہ ہمارے ملک کی فوج ہے۔ جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ ملک میں انہوں نے جو امن قرار دیا، لوگ لڑ رہے تھے ذوالجناح پر، انہوں نے بتا دیا کہ فوج ہماری گھوڑوں کا احترام کرتی ہے۔ یہ کل پڑھا؟ ارے بھائی یہ تو مولانا مودودی نے تفسیر قرآن میں سورہ ولادیات کی تفسیر میں لکھا ہے کہ آج فوج میں جو حیثیت ٹینک کی ہے، ٹینک کی، یہ مودودی کے جملے ہیں، میرے نہیں ہیں، تفہیم القرآن 30ویں پارے کی تفسیر میں سورہ ولادیات کی تفسیر چھپی ہوئی جلدیں بازار میں موجود ہیں، آپ کہیے گا ذرا دکھا دو۔ اور شاید 109واں سورہ ہے، کھول کے دیکھ لیجئے گا مودودی صاحب نے لکھا ہے یا ایسے ہی بیپر کی ضمیر اختر نے اڑائی ہے۔ لکھا ہے، دیکھ لیجئے گا۔ جو ٹینک کی حیثیت ہے آج، وہ عرب میں گھوڑے کو وہ حیثیت حاصل تھی۔ تو ظاہر ہے فوج پرانے ٹینک کو کیوں بھول جائے؟ گھوڑا پولیس کے پاس بھی ہوتا ہے، گھوڑا فوج کے پاس بھی ہوتا ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف اسلامی ملک میں ہو۔ ہر ملک میں آپ کو گھڑ سوار فوجی بھی ملیں گے اور گھڑ سوار پولیس والے بھی ملیں گے۔ حالانکہ اب گھوڑے کا دور نہیں رہا، کاروں پر ہی سب چلتے ہیں، گاڑیوں پہ چلتے ہیں۔ لیکن اگر پولیس اپنی شان ظاہر کرنا چاہے یا فوج اپنی شان ظاہر کرنا چاہے تو گھوڑوں پہ سوار ہو کے کار وہ نہیں کر سکی جو آج بھی گھوڑا شان بتا رہا۔ اب سمجھے پیغمبر کو گھوڑا کیوں پسند تھا۔ اور جو لوگ گھوڑے کے نام سے چڑھتے ہیں، اب تک میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کے چڑھنے کی وجہ کیا ہے۔ اس لیے کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کے ذکر میں گھوڑے کا ذکر نہ ہو۔ ارے حد ہے، انبیاء تو بیٹھے ہیں گھوڑوں پر، جبریل امی گھوڑے پہ بیٹھے ہیں۔ سامری والا واقعہ آپ کو بارہا سنایا ہے کہ موسیٰ کے ساتھ جبریل جب بھی آئے تو گھوڑے پہ سوار، ایک جوان کی شکل میں۔ تو گھوڑا بہت اہم ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں جو اعتراض پہ لگے ہوئے ہیں وہ ایک بار غور سے میری کتاب ذوالجناح پڑھیں، تو وہ شیعہ اور سنی دونوں کے لیے لکھی گئی ہے۔
اب یہ کہ اس کتاب کے اثرات 12-13 برس کے بعد اب ہو رہے ہیں. اچھا، ایک طرف اچھے اثرات ہیں اور نہ پڑھنے کے برے اثرات ہیں. کتابیں اسی لیے لکھی جا رہی ہیں کہ آپ لیجئے اور پڑھیے. اب ہم کیا کریں؟ کیا مقتل سے اس واقعے کو نکال دیں؟ کیوں بھائی؟ بچپن سے ہم نے کتنے محرم دیکھے ہوں گے، لیکن ہم نے یہ روایت ہر ذاکر سے سنی ہے اور ہر کتاب میں پڑھی ہے جو واقع کربلا سے متعلق ہے کہ 2 محرم کو جیسے ہی چاند پر حسین کی نظر پڑی، گھوڑا چلتے چلتے رک گیا. اسے مقتل سے نکال دیں. گھوڑا چلتے چلتے رک گیا. اب روایت پڑھ لیجئے. حسین گھوڑے سے اترے، کا دوسرا گھوڑا لاؤ، نہیں آگے بڑھا. کا تیسرا گھوڑا لاؤ. کہتے ہیں 12 یا 13 گھوڑے حسین نے تبدیل کیے، لیکن کسی گھوڑے نے قدم آگے نہیں بڑھایا. اب یہ سب تو آپ جب کتاب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اونٹ اور گھوڑا دونوں سرزمین کو پہچانتے ہیں. انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ میرے مالک کو کہاں اترنا ہے. پہلے یہ واقعہ سنا دوں، پھر واپس اسی جگہ پر آ کے تقریر کو تمام کرتا ہوں کہ رسول اللہ ہجرت کر کے آئے، اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے. لوگ بڑے مدینے کے لوگ نکل آئے، ہمارا گھر خالی ہے، ہم نے انتظام کر دیا ہے، کھانے کا انتظام ہے، بستر لگا دیا ہے، ہمارے گھر میں آئیے، ہمارے گھر میں آئیے، ہمارے گھر میں آئیے. نبی اونٹ سے اترے، اونٹنی سے ناقے سے اترے، اور آپ نے کہا ابھی فیصلہ ہو جائے گا. اس نے چلنا شروع کیا. اب اس کی مہار رسول اللہ نے چھوڑ دی تھی، زمین پر خط دے رہی. اس نے چاروں طرف جیسے اونٹ فضا کو دیکھ کے سانس لے کر پہچانتا ہے کہ یہ سرزمین میرے مالک کے لیے صحیح ہے کہ نہیں. اس نے فضا میں سانس لی اور چلنا شروع کیا اور ایک دائرہ بنایا. آپ نے کہا جہاں جہاں یہ اونٹ کی مہار نے نشان بنایا ہے، نشان کھینچ دو، یہاں اللہ کا گھر بنے گا. ایک اونٹ کی رسی نقشہ بنا رہی ہے مسجد نبوی کا. آپ کو جانور سے چڑ کیا ہے؟ گھوڑا رک رہا ہے. حسین گھوڑے پر گھوڑے بدل لیں. اب ذوالجناح کو لایا گیا. حسین ذوالجناح پر سوار ہوئے. کہا اس سے آگے بڑھ. ذوالجناح نے اپنے سر کو ہلایا اور گردن سے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا. نبی نے جھک کر دیکھا. ملک مقرب نے گھوڑے کی رکاب کو پکڑا ہوا تھا. کیسے آئے؟ کوئی حیرت کی بات نہیں. جھولے جھولانے بچپن میں آئے ہیں. حسین سب کو پہچانتے ہیں، حسین کو پہچانتے ہیں، حسین انہیں پہچانتے ہیں، وہاں کی مخلوق کو. اس لیے کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں. اللہ نے آپ کو فرشتوں سے اشرف قرار دیا ہے. اچھا، آپ فرشتوں سے اشرف ہو گئے اور حسین اتنے اشرف ہیں کہ فرشتے کو پہچانتے ہیں. آپ تو اپنے پڑوس والوں کو نہیں پہچانتے. اشرف ہیں، اشرف ہیں. ہاں، اس دن پہچانیں گے جب فرشتے آئیں گے ملاقات کے لیے اور ظاہر ہو جائیں گے. تو اس وقت بتانے والا
بتا نہ پائے گا کہ اب ہم نے فرشتوں کو دیکھا. چل رہے ہیں ساتھ وہ دونوں ادھر اور ادھر, تو کیا معاذ اللہ آپ فرشتوں کو نہیں پہچانتے تو حسین بھی نہیں پہچانتے؟ کیا مطلب ہے آپ اپنا جیسا نبی اور امام کو بنانا چاہتے ہیں؟ کیسے آئے؟ بات تحفہ درود و سلام کے مالک کائنات کہتا ہے کہ حسین سے میرا سلام کہو. جملہ سنیے گا, بہترین مقتل کے جملے سنا رہا ہوں آپ. مقتل حسین, کربلا کا آغاز. بات تحفہ درود و سلام کے مالک کائنات یہ فرماتا ہے, جاؤ حسین سے کہو وعدہ گاہ آ گئی. وعدہ گاہ آ گئی. مالک کائنات کو حسین کا سلام عرض کرو, بعد حمد الہی کے اس کی درگاہ میں جا کر حسین کا پیغام پہنچا دو. کائنات میں آج تک کسی نے معبود کے تقاضے پر ایسی گفتگو نہیں کی. انبیاء کی گفتگو ہے. کوہ طور پر موسیٰ نے اللہ سے باتیں کی, دکھا اپنے کو دکھا. موسیٰ نے کہا ظاہر ہو جا, لن ترانی, تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے. لہجہ ہی بدلا ہوا تھا. روز پیار سے باتیں ہوتی تھی, آج جب کہا دکھا, اس نے کہا نہیں تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے. ہاں یہ سامنے والے پہاڑ پہ تجلی ہوگی, اگر تم نے اسے برداشت کر لیا تو سمجھو کہ تم ہمیں دیکھ سکتے ہو. اور پھر قرآن نے کہا کہ کوئی تجلی ہوئی, کوہ طور کی تجلی کہلاتی ہے, اور پہاڑ سرما ہو گیا, سرما بن گیا, پس گیا. یہ گفتگو تھی ایک نبی سے اللہ کی, اور یہ نبی کا نواسا ہے. حسین سے کہو وعدہ گاہ آ گئی. پروردگار سے میرا سلام کہو, بعد حمد عرض کر دو وعدہ 10 محرم کا تھا. حسین 8 روز پہلے وعدہ گاہ پہ آ گیا. اللہ اکبر. وعدہ 10 محرم کا تھا. وعدہ نبھانے والا ایسا ہو کہ وعدہ گاہ پہ 8 روز پہلے پہنچ جائے. بھائی یاد رکھنا, ابراہیم نے 3 دن خواب دیکھا تھا بیٹے کو قربان کرو. 3 دن پہلے گھر سے چلے تھے, تیسرے دن مینا پہ پہنچے. مشعر الحرام سے ہو کر ابراہیم بس 3 روز پہلے آؤ. 8 روز پہلے جس دن گھوڑا رکا وہ جمعرات کا روز تھا. آج کیا ہے؟ آج کیا ہے؟ جمعرات. جب 2 محرم جمعرات کو ہوگی تو عاشور کس دن ہوگا؟ جمعے کو. اب کی 2 محرم جمعرات ہے آج, عاشور جمعے کو. 61 ہجری میں ایسا ہی ہوا تھا. نوچندی کیا ہے؟ یعنی حسین نے نیا چاند جو دیکھا وہ جمعرات کا روز تھا. چاہنے والوں نے ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو وہ یاد زندہ رکھی. آج وہ دن ہے جمعرات کا جس دن حسین نے وہ چاند دیکھا جس چاند میں حسین کو شمر کا خنجر نظر آیا. یا شاید چاند میں سکینہ کے ہاتھ میں خالی کوزہ نظر آیا ہو. عباس کو تلوار نظر آئی ہو. لیکن میں پوچھوں, بی بی زینب آپ نے بھی تو چاند دیکھا, آپ کو کیا نظر آیا؟ کہتے ہیں جب چاند دیکھ چکی آواز دی فضا, تمہیں معلوم ہے جب میں چاند دیکھ چکتی ہوں تو علی اکبر کا چہرہ دیکھ, بلا علی اکبر کو.
کہاں ہے لیلا کا چاند؟ 2 محرم جمعرات قافلوں پہ قافلے ہر سال جاتے ہیں. آپ بھی جاتے ہیں کبھی محرم میں، کبھی رجب میں، کبھی چہلم پر، لیکن آپ ضرور جاتے ہیں فرات کے کنارے، اور فرات کو آپ پار کرتے ہیں اس جگہ سے جسے کہتے ہیں مقام امام زمانہ. وہاں سب 2 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں ٹھہر کے. مقام امام زمانہ فرات کے اوپر. یہ کیوں یہاں مقام امام زمانہ ہے؟ اس کے آگے بڑھیں گے، بازار سے گزر کے بازار اب بن گیا. جب ہم پہلے جاتے تھے زیارت کو تو وہاں بازار نہیں تھا، میدان تھا، صحرا تھا. اس جگہ سے گزر کے پھر ہم مقام امام جعفر صادق علیہ السلام پہ جاتے تھے. اب بھی جاتے ہیں آپ، اور جو زیارت کرنے جائیں گے وہ جائیں گے. وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اس امام کے وہ کیا ہے اور یہ کیا ہے؟ مقام امام جعفر صادق. وہاں ایک مکان تھا کچا. جب آپ مدینے سے زیارت کو آتے تو فرات کے اس پار اسی مکان میں ٹھہرتے تھے. جب ہم گئے تھے پہلی بار تو اس مکان کے اندر جو لوگ رہتے تھے انہوں نے ہمیں اندر بلا لیا تھا، اور اندر کھجور کے درخت لگے تھے. اب وہ مسجد بن گئی ہے، لیکن ہمارے پیش نظر وہی پرانا منظر رہتا ہے کہ خاتون برقعے میں تھیں اور درخت سے کھجوریں ٹپک رہی تھیں. وہ دوڑ کر گئیں اور ایک برتن میں بہت سی کھجوریں ہم لوگوں کے لیے، زائرین کے لیے لائیں، اور انہوں نے کہا یہ درخت امام صادق کے ہاتھ کے لگائے ہیں، ہم آپ کو یہ تبرک دے رہے ہیں. ہم نے عالم وقت سے پوچھا، جو مقامات ہم دیکھتے جاتے تھے آیت اللہ سید رفاقت سے ہم پوچھتے تھے یہ امام صادق وہاں کیوں ٹھہرتے تھے؟ کتابوں میں بھی دیکھا، لیکن عالم سے گفتگو کا لطف کچھ اور ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ جب امام سے پوچھا گیا آپ یہاں کیوں ٹھہرتے ہیں تو امام رو کے کہتے تھے ادھر سے حسین کربلا میں داخل ہو. یہ راستہ تھا ادھر سے قافلہ حسین کا کربلا میں داخل ہوا. یہ راستہ جا کے باب سدرہ پہ نکلتا ہے. جن لوگوں نے کربلا کو دیکھا ہے ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، جو جائیں گے ان کے لیے بھی کہ آپ غور کیجئے گا. امام کہتے تھے ادھر سے حسین کی سواری کربلا میں داخل ہوئی تھی، اس لیے ہم نے یہیں پر گھر بنایا ہے. وہاں سے آپ قبر پہ زیارت کے لیے جایا کرتے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ. جا رہے تھے، زیارت کی، اور پھر واپس روضہ حسین سے اپنے اس مقام پر جہاں رہائش پذیر تھے. ایک بار اصحاب نے کہا مولا فرزند رسول، سب کچھ تو آپ نے دیکھا کربلا میں اور ہمیں بتایا، یہ دیکھیے یہ فرات ہے، یہ دریائے فرات ہے. امام نے مڑ کر دریا کو دیکھا. یہ شیخ صدوق جن کی خصال پڑھ رہا ہوں، فضیلتیں علی کی 70، انہوں نے لکھا ہے. یہ ہم نے فرات کو دیکھا